سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر یا ہدایت کے بدلے دے کے، ہدایت کے بدلے کیا لی ہے؟ گمراہی خریدی ہے۔ تو یہ جو دو الفاظ ہیں نا، اشتراؤ اور الضلالۃ بالہدی، یہ بڑے خوبصورت استعمال ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی ہے، تو نہ ہی ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ اب اس کے تھوڑا سا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ، الذین، جنہوں نے، اشتراؤ، خریدی، خریدار ہوئے یہ، الضلالہ، گمراہی کو پڑھیں گے نا حروف کو، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ با ہو گیا، لام ہو گیا، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو با استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ، بدلے میں، یعنی کسی چیز کے بدلے میں۔ بالہدا، بے با الہدا، ہدایت، ہدایت کے۔ اب یہ نا فما، تو یہ فا الادہ، یہ بھی حرف ہے، تو اب یہ با بھی حرف ہے اور فا بھی حرف ہے۔ تو فا کا مطلب ہے پس، ما استعمال ہوتا ہے نہیں میں، جو بھی اور نہیں میں، اس کو ما نافیہ کہتے ہیں۔ ما جو بھی استعمال ہوتا ہے، پہلے ہم نے جو بھی پڑھا ہے، اور یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں کے معنوں میں، لا کے معنوں میں، نہ کے معنوں میں۔ فما، پس نہ، ربحت، رابحت نکلا ہے ربحہ سے، اور اس کا مطلب ہے نفع اٹھانا، مال کو بڑھانا، زیادتی ہونی مال میں، ظاہر بات ہے نفع ہوگا تو مال بڑھتا ہی ہے انسان کا۔ فما ربحت، نہ ان کو نفع ہوا، تجارت نے، ہم، ان کی، تجارتہم، ان کی تجارت نے، اور ما، نہ، یہاں پہ اگین نہ ہے، کانو، تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا، خرید و فروخت اسی طریقے سے ہوتی ہے، ہم کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے کوئی چیز لیتے ہیں، اور یہ ایک جنرلی ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم جو چیز لیتے ہیں نا، اس کی ویلیو، اس کی ورتھ ہمارے نزدیک اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ مثلا ہم آٹا خرید رہے ہیں، تو آٹے کے بدلے میں آج کل ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں، یا پرانے زمانوں میں مثلا آٹے کے بدلے میں ہم کھجور دیتے تھے، مثلا ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو با ہے نا، اور یہ جو تجارت ہے نا، یہ بذات خود ایک چیز شو کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے نزدیک پیسوں کی ترجیح زیادہ ہو، پیسہ آٹے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم کبھی بھی پیسوں کے بدلے میں آٹا نہ خریدیں۔ تو یہاں پہ جو آ رہا ہے نا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جو با ہے یہ بدلے کو شو کرتا ہے، یعنی ہم نے کس چیز کے بدلے میں کیا چیز لی ہے۔ تو بیچا انہوں نے کیا دیا، کیا ہے؟ ہدایت دے دی ہے، اور خریدی کیا ہے؟ گمراہی خریدی ہے، اور یعنی بدلے میں خریدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کے کر لیا، بلکہ نہیں، ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی، ہمارے پاس بھی ہدایت آ جاتی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس ہدایت کو ہم، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹریڈ کر لیتے ہیں، ہم اس کی تجارت کر لیتے ہیں، یار یہ ہدایت تم لے لو اور اپنی گمراہی مجھے دے دو، یہ میری چیز تم لے لو، اپنی چیز مجھے دے دو۔ تو اللہ نے ان کے پاس ہدایت بھیجی۔ اگر ہم یہود کو اسپیسیفکلی دیکھیں تو ان کو آئیڈیا تھا، ایون مشرکین کو بھی پتا تھا، منافقین، ہر بندے کو پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس تک بھی پہنچی، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ آیا یہ نبی حق ہیں، سچ ہیں یا نہیں۔ تو ہر بندہ اس بات کو تو مانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور سچ ہیں، اور یہ جو کتاب جس کی تلاوت کر رہے ہیں نا، یہ ان کی اپنی نہیں ہو سکتی، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو سب کو پتا تھا۔ اب ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس کی مختلف وجوہات تھی، جاہلیت تھی، سرداری تھی، حسب نسب تھا، حسد تھا، تو یہ بہت ساری وجوہات تھی۔ تو جب بھی کسی کے پاس ہدایت پہنچ گئی اور اس نے وہ ہدایت کے بدلے میں کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے، یہ تو تعویل خاص ہوگی ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی اچھائی آتی ہے، اور ہم اس اچھائی کو چھوڑ کے خود سے اپنے لیے برائی خریدتے ہیں۔ آج تک ہم برائی خریدتے ہیں نا اپنے لیے۔ تعویل عام یہ ہے کہ ہم نے بھی کیا کرنا، جب ہمارے پاس ہدایت آئے تو اس کو پکڑنا ہے،
ہمارے پاس نیکی کا کوئی پیغام آئے تو اس کو پکڑنا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، وہ دے کے اس کے بدلے برائی نہیں خریدنی ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے یہ، ہم نے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جو بھی ضلالت خریدے گا، گمراہی خریدے گا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے گا اور اس کے بدلے گمراہی خریدے گا، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فما ربحت تجارتہم، اس کی یہ تجارت، ظاہر بات ہے جو بھی ہے یہ لین دین ہے نا، یہ تجارت کبھی بھی اس کو نفع نہیں دے گی۔ دیکھیں ہم تجارت کیوں کرتے ہیں، بزنس کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا پیسہ انکریز ہو، ہماری دولت انکریز ہو، ہمارے ریسورسز انکریز ہو۔ اور اگر ہم کوئی ایسی تجارت کریں جس میں ریسورسز انکریز ہی نہ ہو، الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہو، ہمارے پیسے یا ہماری ویلیو، ہمارا مال کیا ہو رہا ہو؟ کم ہو رہا ہو، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو ایک نہیں، دو نقصان ہیں، دو نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا اصل مال ہے نا وہ بھی کم ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دیتی، کوئی بڑھوتی نہیں آتی ان کی چیزوں میں۔ اور دوسرا وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ راستہ پانے والا ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پانے والا میں۔ وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان آئیں گے، اور آخرت میں اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ بدلہ دیں گے، نہیں، وہ راستے سے بھی گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو سیدھا راستہ بھی نہیں ملا، ہدایت بھی نہیں ملی، اور ان کی تجارت نے ان کو نفع بھی نہیں دیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہی سبق ہے، فما ربحت تجارت، تجارت وہ کرنی ہے، لین دین وہ کرنا ہے جس کے اندر ہمیں فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔